چیئرمین سینیٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 9 جولائی کو باقاعدہ سینیٹ سیکریٹریٹ میں ریزولوشن جمع کرائی جائے گی۔ 26 سگنیچرز کی ضرورت ہے قرارداد کو موو کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی نے تو اپنے پورے سگنیچرز جمع کر لیے ہیں، یعنی کہ ہمارے 20 سگنیچرز جمع ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ پروگرام کی میزبان عارفہ نور صاحبہ نجی مصروفیات کی باعث تعطیلات پہ ہیں، تو کچھ روز تک اس پروگرام کی میزبانی میرے سپرد کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر ہوگا احتساب عدالت کی جانب سے نوٹس جاری ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور یہ نیب کی درخواست پہ جاری ہوا ہے 19 جولائی کے لیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جنہوں نے ایک جعلی ڈیڈ جمع کروائی تھی، اور اس کی بنیاد پہ نیب اب یہ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف ایک ذیلی ریفرنس دائر کیا جائے اور اس کے اوپر پروسیڈنگ آگے بڑھیں، اور ابتدائی طور پہ عدالت نے اس موقف کو درست تسلیم کرتے ہوئے 19 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو جو پرنسپل ایکیوز تھے نواز شریف صاحب، ان کو مریم نواز صاحب اور کیپٹن صفدر کو پہلے ہی سزا ہو چکی ہے۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت پہ ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پچھلے دنوں جو مریم نواز صاحبہ نے جو احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک صاحب کے خلاف ایک مبینہ ویڈیو ریلیز کی تھی، اور تاثر دے دیا گیا تھا کہ شاید نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس میں کوئی دباؤ کا عنصر موجود تھا، تو یہ جو ایک نوٹس جاری ہوئی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے یا اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے، اور جو احتساب عدالت نے آج نوٹس جاری کیا ہے اس کے کوئی لیگل سٹینڈنگ بنتی ہے۔ ساتھ میں پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا چیئرمین سینٹ۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار کسی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے، اور آج رہبر کمیٹی کی سفارشات کے اوپر ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ 44 ارکان نے دستخط کیے ہیں اس قرارداد کے اوپر جو جمع کروا دی گئی سینٹ سیکریٹریٹ میں، اگرچہ آئینی اعتبار سے کچھ 26 ارکان کی ایک طرح سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 44 ارکان نے یہ درخواست پہ سگنیچر کیے ہیں اور یہ درخواست جمع کروا دی گئی۔ اور یہ جو پروسیڈنگ ہونے جا رہی ہے کیسے موقع پہ ہو جا رہی ہے کہ جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان انتہا درجے کا ایک سیاسی تناؤ پایا جا رہا ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ نون لیگ کی جو نائب صدر ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک گیر جلسے بھی کر رہے ہیں، اور ایک سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ 25 جولائی کے جو 2018 کے الیکشن کا دن تھا، اس دن تمام سیاسی جماعتیں مل کے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ جو ہمیں سیاہ بھی منا رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ذکر کریں تو انہوں نے بھی ایک نیا فرمان جاری کیا، اور کہا گیا ہے کہ اگر پارلیمان فنکشن ہوگی، گویا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، تو ان دنوں میں تو قائمہ کمیٹی کے اجلاس ہوں گے، بس اس سے ہٹ کے کوئی اجلاس نہیں ہوگا، گویا کہ نہ تو کوئی پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا اور نہ ہی کوئی اسیر ارکان قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں آ سکے گا۔ اس ساری صورتحال پہ آج گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑے ایک سیزنڈ اور بڑے سینئر رہنما موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کا تعلق ہے سابق سینیٹر اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں احتساب عدالت میں سر آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی طرف آپ کو سوال لے کے آؤں گا کہ آج جو ایک نیب کی جانب سے یہ موقف اختیار کرنا ہے کہ وہ ایک ذیلی ریفرنس لے آنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ایک سٹینڈنگ بنتی ہے، اور اس حوالے سے جو نوٹس جاری ہوا ہے وہ بڑا ٹھیک نوٹس جاری ہوا ہے احتساب عدالت کی جانب سے؟ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اس بارے میں بظاہر تو مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف فیصلہ آیا تھا، وہ کیلیبری فونٹ والا اور وہ ٹرسٹ ڈیڈ کو جعل سازی کے طور کی طرح بنانے کا۔ اب اس پہ کیا ریفرنس کی ضرورت ہے نیب کو یا عدالت از خود کوئی جو کہ ٹرائل کورٹ ہے اس کا ادراک کر سکتی تھی اور اس کا نوٹس لے سکتی تھی اور اس پہ پروسیڈنگز بنا سکتی تھی، وہ یقیناً اس فیصلے کے مطابق ہی ہوگا، اور مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ وہ ان ڈیٹیل فیصلہ کیا تھا،
اس وقت میرا خیال چودھری صاحب اگر میں صحیح بتا سکوں تو عیانت جرم کا ان کے اوپر الزام تھا اور ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایک موزیک فنزکا کی ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے جس کے اندر انہوں نے خود فرمایا تھا کہ یہ بینیفیشل اونر نہیں ہے بلکہ ٹرسٹی ہیں ان کمپنیز کی، اور ساتھ میں وہ جو ایک فورینزک ایکسپرٹ کی آئی تھی کہ جو فورجری کی گئی تھی کچھ پیپرز کے اندر، تو بنیادی طور پہ ان کے اوپر یہ بھی الزامات تھے۔ اب نیب چاہ رہی ہے کہ وہ جو دیگر الزامات ہیں جن کے اندر انہوں نے فورجری کی اس کے اوپر ایک علیحدہ ٹرائل ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے آئین اور قانون اجازت دیتا ہے؟ اور پھر ایسے میں چودھری صاحب یہ بھی ساتھ میں آپ کو ضمنی سوال کروں گا کہ جب ایک کیس کے اندر ہائی کورٹ کے اندر اپیلیں زیر التوا پڑی ہیں تو کیا اس کیس میں ایک ذیلی ریفرنس آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اپیلیں اگر میں نے مجھے یاد نہیں ہے عبارت ان فیصلوں کی، سو میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو ذرا مایوس ہی کروں گا کیونکہ مجھے زیادہ عبارت یاد نہیں ہے ان کی۔ اب وہ کیا موقع ہے اس وقت مریم نواز شریف کو ایک اور ریفرنس ان کے خلاف کرنے کا؟ کیا ان کو کوئی رد عمل تو نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنیادی طور پہ جو انہوں نے ایک ویڈیو مبینہ لے کے آئی ہیں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک صاحب سے متعلق، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کا یہ جو نوٹس ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ بنتا ہے اس جو 2 دن 3 دن پہلے ایک ایونٹ ہوا ہے؟ لوگ تو رابطہ بنائیں گے، لوگ تو یہ اس قسم کی بات کریں گے، اور نون لیگ بھی کہے گی، بجا طور پہ کہے گی، کہنے کو تو کہہ سکتی ہے کہ یہ رد عمل ہے، پر وہ جو واقعہ ہے وہ خود بہت بڑا واقعہ ہے جو مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کو کوئی پوری طرح میرا خیال ہے میں نے نہیں دیکھا کوئی سمجھ رہا ہے کسی نے اس بات کی، وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں دی ایلیفنٹ ان دا روم، کہ وہ آپ بات چیت، ہم بیٹھے کمرے میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں ایک ہاتھی آ گیا ہے اور ہاتھی کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہاتھی آ گیا ہے، اور ہاتھی کی طرف کوئی جانتا ہی نہیں، نو بڈی از لوکنگ ایٹ دی ایلیفنٹ ان دا روم، جو ہاتھی کمرے میں آ چکا ہے۔ اور وہ اس ٹیپ کے بارے میں جو مریم صاحبہ نے ویڈیو ریکارڈنگ دی ہے ملک ارشد صاحب کے خلاف، جس کی انہوں نے تردید کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے اور کٹ اور پیسٹ کر کے یہ بنائی گئی ہے، بناوٹی ہے۔ انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ ملاقات تو نہیں ہوئی، پر انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے جو ٹیپ ہے۔ اب اس پہ بارے ثبوت بنیادی طور پہ مریم بی بی پہ ہی رہے گا کہ ان کو دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کو غلط یا صحیح، وہ ان کو سزا ہوئی ہے عدالت سے، اب ان کو عدالتی حکم سے ہی جیل سے نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل نہیں یہ کر سکتا کہ دروازہ کھول دے جیل کا اور کہے کہ جی آپ آزاد ہیں، آپ کے خلاف، آپ کے حق میں تو ایک ٹیپ آ گئی ہے اور وہ ویڈیو آ گئی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ معصوم ہیں۔ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے جہاں اپیل پینڈنگ ہے۔ اب اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے فورینسک آڈٹ کے بغیر، فورینسک ایگزامینیشن کے بغیر اس پر فیصلہ نہیں دینا، اور اس کو ثابت کرنا کہ یہ ٹیپ جینوئن ہے، بالکل جینوئن ہے، یہ بارے ثبوت مریم بی بی اور ان کے وکلاء پہ ہوگا۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے موقع پہ کہ جب کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہو اس کو ایز اے اضافی ایویڈنس کے طور پہ کورٹ میں پروڈیوس کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں سر؟ جی کیا جا سکتا ہے، ابھی اپیل پینڈنگ ہے۔ بی بی شہید اور آصف صاحب کے کیس میں آڈیو ٹیپس پیش کی گئی تھیں، اور ملک قیوم اور وہ سیف الرحمان اور دیگر بہت سارے لوگوں کی آڈیو ٹیپس پیش کی گئی تھیں، جن کی بنا پر ان کو بری تو نہیں کیا گیا تھا، ان کا کنوکشن سیٹ اسائیڈ کر دی گئی تھی اور کیس کو ریمانڈ کر دیا گیا تھا۔ پر یہاں یہ فرق یہ ہے کہ وہ ٹیپس، آڈیو ٹیپس جب ان کا پلے کیا گیا عدالت میں، اور اس کے بعد سینکڑوں کیا ہزاروں مرتبہ وہ چلائی جا چکی ہیں اب ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ،
تو نہ سیف الرحمان نے، نہ ملک قیوم نے، نہ چیف جسٹس راشد عزیز خان نے مرحوم، نہ ہی شہباز شریف نے، کسی نے ان سے انکار نہیں کیا، کسی نے عدالت میں درخواست نہیں دی یا آج تک ایک بیان نہیں دیا کہ یہ غلط ہے ٹیپ، یہ میری آواز نہیں ہے یا یہ کاٹ جوڑ کے یہ فوٹو شاپ کیا گیا ہے۔ یہاں وہ جج نے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا یہ فوٹو شاپ ہوئی ہے، یہ آڈیو علیحدہ ہوا ہے، ویڈیو علیحدہ ہوا ہے، ان کو جوڑا گیا ہے اور اس قسم کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے یہ باتیں کی ہیں، میں نے نہ اس تناظر میں کوئی بات ہوئی ہے نہ کچھ۔ اب یہ معاملہ متنازع ہو گیا ہے۔ اب اگر متنازع ہو گیا ہے تو کس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کا جلد تنازع، کہ یہ جینوئن ٹیپ ہے، بالکل جینوئن ٹیپ ہے، پوری ٹیپ جینوئن ہے، اور اس میں سے جو حصے نکال کے میڈیا کو پیش کیے گئے ہیں وہ بھی جینوئن ہے، پر ہمارے پاس اوریجنل پوری ٹیپ موجود ہے جس میں وہ پوری ساری اور اس کا فورینسک آڈٹ ہو جائے تاکہ میاں نواز شریف صاحب جلد از جلد باہر آ جائیں جیل سے۔ یہ تو دلچسپی ہونی چاہیے مسلم لیگ نواز کو اور مریم بی بی کو۔ سر یہ آپشن کیوں نہیں لے رہے وہ؟ یہ کیوں اس پہ قانونی ماہرین نے ان کو نہیں بتایا کہ بہت بڑی ٹیم ان کے پاس ہے؟ سر کیوں نہیں بتا رہے ان کو کہ یہ آپشن لینی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں تو افتخار صاحب ان کے ساتھ خواجہ حارث صاحب کو پریس کانفرنس میں بیٹھے ہونا چاہیے تھا، اور خواجہ حارث صاحب کو اپنی باری پہ بولتے اور کہتے کہ کل صبح 9:30 بجے یا 9 بجے ہم سپریم کورٹ میں جا کے یہ ٹیپ جو ہے ساری ویڈیو یہ وہاں فائل کر رہے ہیں، اور ساتھ درخواست دے رہے ہیں کہ اس کا آڈیو بھی، اس کا ٹیسٹ کرا لیں، ویڈیو ٹیسٹ بھی کرا لیں، اس کے فورینسک ٹیسٹ بھی کروا لیں، اور میاں صاحب کو جلد از جلد رہا کروائیں، فوراً کروائیں۔ اب فوراً عدالت بھی فوراً نہیں کر سکے گی، عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا کہ یہ جینوئن ہے ٹیپ اور اس میں ان ٹیمپرڈ ٹیپ ہے۔ اس کے لیے نمبر 1 وہ شخص جس نے ویڈیو لیا اس کو پیش ہونا پڑے گا، حلفاً بیان دینا پڑے گا۔ وہ شخص جس نے آڈیو ریکارڈ کیا اس کو پیش ہونا پڑے گا، حلفاً بیان کرنا پڑے گا۔ ایک تیسرا شخص نظر آتا ہے جس کو شناخت نہیں ہو سکتی، اس کا ہاتھ پاؤں نظر آتا ہے اس ویڈیو میں، اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ وہ جو بٹ ہے ناصر بٹ، اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ پھر جس اسٹوڈیو میں یہ فلم کیمرے سے اتاری گئی اور اس کی سٹریمنگ کی گئی، اور وہ سٹریمنگ جو اوریجنل سٹریمنگ ہے اس اسٹوڈیو کے ایکسپرٹ جس نے کیا ہے اس کو پیش ہونا پڑے گا، عدالت میں پیش ہو کے اور حلفاً بیان کرنا پڑے گا۔ دیکھیں فوٹوگرافی جو ہے یہ کم از کم 150 سال سے عدالتوں میں اس کے نتائج پیش کیے جا رہے ہیں، 150 سال کم از کم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے فوٹوگرافر کو پتہ ہوگا، کئی دفعہ عدالت بلاتی ہے تو اگر آپ تصویر عدالت میں پیش کریں تو اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یا ویڈیو کی، جب تک جس نے تصویر لی ہو وہ فوٹوگرافر پیش نہ ہو اور وہ کہے کہ یہ میں نے ہی تصویر لی ہے، اور وہ پیش نہ ہو جس نے اس کو ڈیولپ کیا اور وہ کہے جی میں نے منوان ڈیولپ کیا۔ ہر کڑی سے کڑی ملا کے آپ ثابت کرتے ہیں، تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور اوریجنل ٹیپ، اب اوریجنل ٹیپ کس کے پاس ہے؟ وہ تو مریم بی بی کے پاس ہے۔ یقیناً ایسے کوئی اور فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹیپ کا کچھ اور حصہ بھی موجود ہے۔ جوسف ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اعتزاز صاحب، اگر نون لیگ کی قیادت جیسے کہ انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے تو عوام کی عدالت میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اب سپریم عدالت کے پاس ایک اسقط نوٹس کا اختیار ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ چیف جج صاحب خود اسقط نوٹس لیں، سارے معاملے کی چھان بین کریں۔ تو انہوں نے تو اپنا مائنڈ شو کر دیا ہے، اگر وہ عدالت میں خود لے کے نہیں جاتے تو پھر اور آپشن کیا یہ رہ جاتی ہے؟ کیا خود عدالت اس معاملے کو خود ٹیک اپ کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ایک بات بڑی کلیئر ہے افتخار صاحب کہ عدالتی حکم کے بغیر میاں صاحب باہر نہیں آ سکتے۔ عدالت نے ان کو اندر کیا ہے، وہ غلط فیصلہ ہوگا، وہ کرپٹ فیصلہ ہوگا، وہ دباؤ کے تحت فیصلہ ہوگا، میں سب ماننے کو تیار ہوں، 1 منٹ کے لیے اس مفروضے پہ چلنے کو تیار ہوں جو میاں بی بی کہہ رہی ہیں، اور درست کہہ رہی ہوں گی۔ وہ دباؤ کے تحت ہوا ہوگا،
پر وہ ایک جوڈیشل فیصلہ ہو گیا ہے. اب جوڈیشل فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے جوڈیشل فیصلہ ہی کر سکتا ہے ایک اس سے بڑی عدالت کا. وہ ارشد ملک کی عدالت سے بڑی عدالتیں دو ہیں جو کہ مجاز ہیں. صرف دو عدالتیں اس دنیا میں مجاز ہیں, اور ایک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری ہے سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ میں نارملی کھوسا صاحب کوشش کرتے ہیں کہ وہ ذرا سٹیڈی آدمی ہیں, وہ سو موٹو کے اتنے حق میں نہیں ہیں. اس میں بے چینی تو ہونی چاہیے مسلم لیگ نواز والوں کو کہ جی جلد از جلد میاں صاحب نکلیں. ہمارے پاس ایک جینوئن ایویڈنس ہے, ہمارے پاس وہ سموکنگ گن ہے ہمارے پاس ہے جس سے قتل ہوا ہے. یہ ہم فوراً عدالت میں لے کے جائیں اور بتائیں کہ قتل اس طرح ہوا ہے اور اس رائفل سے ہوا ہے. وہ گولی سے رائفل کو یا بندوق کو میچ کیا جائے یا پستول کو میچ کیا جائے. یہ کاروائی جلدی شروع ہو, کیونکہ میاں صاحب تو کی بے گناہی کا تو ایویڈنس ہمارے پاس حتمی ثبوت ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اب تو یہ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو دیر نہیں لگانی چاہیے, نہ میاں شہباز شریف کو. اگر وہ اپنے بھائی اور قائد کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو خود جانا چاہیے. وہ کیوں ویٹ کریں سو موٹو کا. عدالت شاید کھوسا صاحب عدالت میں نہیں جا رہے تو پھر اس ساری مہم جم کا مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ پھر یہ سارا سٹیج جو سجایا گیا اس کے پیچھے آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ نہیں, پھر تو یہ سیاسی صرف معاملہ ہوگا نا. بات تو عدالتی ہے, بات عدالت کی ہے. پھر تو عدالت کو بھی بدنام ہو گئی اس سے بہت, اور عدالتی پروسیس بھی, وکالتی پروسیس بھی, قانونی پروسیس بھی, یہ سارے بہت بدنام ہو گئے. اور لعنت اگر ایسے فیصلے, اگر ایسے جج ایسے فیصلے دیتے ہیں. عدلیہ جیسا بڑا ادارہ بدنام ہو رہا ہے تو اسے پرواہ ہونی نہیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو کلیئر کرے, تو وہاں سے بھی آپ کو نہیں ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو کلیئر کرنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں افتخار صاحب جو مسلم لیگ نواز کو لیے ضروری ہے, اور جو ان کے میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ بے چینی جس کی ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے حق میں ایک بہت ہی اہم اور موضوع ثبوت ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اگر یہ انٹیمپرڈ ہے تو اتنا اہم ثبوت ہے کہ وہ تو بھاگتے جائیں عدالت میں کہ خدا کے واسطے آج ہی رہا کرو میاں صاحب کو. اور عدالت کہے, عدالت دوسرے دن سارے گواہوں کو بلا لے, ناصر بٹ کو بھی بلا لے, کیمرے کے پیچھے جو بندہ تھا بھی اس کو بھی, جس نے ایڈیٹنگ کی, جس نے سٹریمنگ کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں چودھری صاحب, اور اس کے بعد ذکر ہوگا چیئرمین سینیٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا. اگرچہ شروعات تو ہو گئی ہیں کہ کیا اپوزیشن اس میں کامیاب بھی ہو پائے گی, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے یہ نقطہ اٹھائیں گے. یہ جو حملہ ہے یہ پورا پارلیمان پہ. The parliament is incomplete without functioning standing committees. فوراً اسپیکر صاحب کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. اس کے لیے ہر محاذ پہ لڑیں گے, اور اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے تو اپوزیشن کے لیے آپشنز رہتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اعتزاز صاحب, انفیکٹ اگرچہ چیئرمین سینیٹ کے خلاف تحریک اعتماد کے حوالے سے پروسیس آگے بڑھ پڑا ہے, اور آج کچھ 44 ارکان کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے انہوں نے دستخط کر دی ہیں اور جمع بھی کروا دی گئی درخواست. لیکن سر اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے سر؟ وہ صادق سنجرانی جن کو زرداری صاحب خود اپنے ہاتھوں سے لے کے آئے, ابھی تک اگر دیکھا جائے تو خود پیپلز پارٹی کے سینیٹر ان کی بڑی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے سر, کیوں ہٹایا جا رہا ہے, کس پہ غصہ نکالا جا رہا ہے؟ اس وقت تو میرا خیال ہے اپوزیشن یہ ثابت کرنا چاہتی ہے, اور یہ بیسیکلی وہ اپنے مولانا فضل الرحمان ڈریون موو ہے, پر اپوزیشن ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک ہاؤس کو پوری طرح کنٹرول کرتی ہے. اور حکومت کو یہ احساس ہونا چاہیے. اگر حکومت کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ یہ اپوزیشن ایک ہاؤس کو پوری طرح کنٹرول کرتی ہے اور چیئرمین سینٹ بھی اپنا لا سکتی ہے,
اور چیئرمین سینٹ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی بنتا ہے، اور چیئرمین سینٹ کے پاس کئی انتظامی امور اور اختیارات ہوتے ہیں جو کہ اپوزیشن کو خاص کر قومی اسمبلی یعنی دوسرے ایوان میں بالکل ان کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں، ان کو انکار کیا جا رہا ہے ان سے لیکن چودھری صاحب یہ ساری باتیں تو اس وقت بھی پتہ تھی جب پچھلے سال صادق سنجرانی صاحب کو زرداری صاحب لے کے آئے بطور چیئرمین سینٹ. اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ بھی کہہ رہی تھی کہ رضا ربانی صاحب کو لے کے آئے، بٹ ان کو لگتا تھا کہ یہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ سارے نقطے اس وقت سامنے تھے نہیں میرے خیال میں. نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن اس وقت ایک مڈل آف دی روڈ پوزیشن لینے کی ضرورت ہوگی. اس وقت اب ایکسٹریم پوزیشن لینے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے حکومت کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ پارلیمان میں اگر کرسی صدارت یعنی ایوان کی صدارت، وہ چیئرمین سینٹ ہو یا اسپیکر ہو، اس پہ اگر آپ کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا یا آپ سے کچھ تعاون کرنے والا شخص نہیں بیٹھا ہوا تو آپ کو اور دشواریاں بہت ساری آ جاتی ہیں. اور اب مسلم لیگ نواز کے نامزد کردہ چیئرمین کے غالباً حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو وہ کون ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. راجہ ظفر الحق صاحب ہوتے ہیں یا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تناؤ کی کیفیت اور بڑھے گی؟ اور ساتھ میں یہ کہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خود نون لیگ کے کچھ سینیٹرز اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی چاہ رہے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب تو بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو ہٹا کے ہم کیا اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ گویا کہ کوئی اتنے واضح اہداف پوچھ رہے ہیں، قیادت بتا نہیں رہی، اور مور امپورٹنٹلی کہیں کانسنسس نہیں ہو رہا. خود نون لیگ کے لوگ زیادہ ظفر الحق پہ اگر راضی نہیں ہے تو سر اگر کانسنسس کینڈیڈیٹ لے کے نہ آ سکے پھر خفیہ رائے شماری ہے سر، اس کے اندر خدا نہ خواستہ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہزیمت کا سامنا کر رہے اپوزیشن کو لوگ آپ کے کہیں یہاں سے کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں سر، یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے. نہیں، اس کا امکان مجھے کم لگتا ہے. ہاں مجھے اس کا امکان کم لگتا ہے. میرا اندازہ ہے، میں اس وقت سینٹ میں نہیں ہوں، میں اپنی ٹرم نبھا چکا ہوں، ورنہ تو میں گزشتہ سال تک لیڈر آف دی اپوزیشن تھا خود. تو اس وقت کا پر میں سمجھتا ہوں مجھے توقع نہیں ہے. مجھے بہت حیرت ہوگی اگر اپوزیشن اپنی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکی، اور اس سے اور زیادہ بحث اور متنازعہ قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی حکومت کے لیے بھی، اور اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. اور بنیادی طور پہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کا جو سر اقدام نیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب پارلیمان سیشن ہوگا تو تب تو قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ واقعی بچت مہم کے تحت ایسا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اخراجات اٹھتے ہیں اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، یا اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور رہنما جس وقت اسیر ہے ان کو لانا ہو پارلیمان میں، تو یہ ایک راستہ رہتا ہے، اس راستے کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بچت کا کیا اسپیکر صاحب کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا اور کوئی نہیں تھا کہ کمیٹیوں سے تو پارلیمنٹ چلتی ہے، اور کمیٹیاں ہی تو پارلیمنٹ کی اصل میں طاقت کو بڑھاتی ہیں اور اہمیت کو بڑھاتی ہیں. تو اگر وہ اپنی پارلیمنٹ کو بے وقار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ویسے اسپیکر صاحب کے بارے میں ضرور اپوزیشن اس پہ احتجاج جتنا کر سکے گی کرے گی. صحیح. اور آج بلاول صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کیا، آج بڑا ان کا لہجہ بڑا سخت تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ جمہوریت پسند قوتیں ان کے لیے بھی راستے روکے جا رہے ہیں، پارلیمان کو ڈسفنکشنل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں اگر اس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلے ہیں. تو انہوں نے کچھ اور بھی خطرناک قسم کے آپشن کا ذکر کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کچھ سوچ رہی ہے کہ پارلیمان سے باہر نکل کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کچھ حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے چودھری صاحب؟ نہیں، میرے ساتھ ایسا تو ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ آج کی تقریر اور جو پریس کانفرنس ہے چیئرمین بلاول کی وہ میں نے سنی نہیں. میں سارا دن ذرا مصروف رہا ہوں.
اور ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں بیٹھ سکا ہوں. لوگوں سے سن لیے تھے کچھ 1-2 پوائنٹس ان کے اہم پوائنٹس, لیکن اب اپوزیشن کو بھی تو مجبور کیا جا رہا ہے نا, دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اگر آپ پارلیمانی کمیٹیاں بھی نہیں, ان کے بھی اجلاس نہیں ہونے دیتے, اپوزیشن ان کمیٹیوں میں اپنا غبار نکال لیتی ہے, اپنی بھڑاس نکال لیتی ہے, کچھ کتارسس ہو جاتا ہے, کچھ اس کی کارروائی اخباروں میں آ جاتی ہے, میڈیا پہ آ جاتی ہے. ان کے اپوزیشن کے جو ووٹر ہیں ان کے حلقوں میں ان کو کچھ یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہمارے ممبر نے, ہمارے نمائندے نے وہاں بات کی ہے. اور کمیٹیوں سے اس سے زیادہ کوئی کمیٹیوں نے تلواریں تو چلا کے دعویٰ تو نہیں بول دینا ہوتا, نہ پارلیمنٹ پہ, نہ حکومت پہ, نہ کسی پہ. تو ان سے بھی اگر پارلیمنٹ کو محروم کیا جائے تو میرا خیال ہے تلخی نہ صرف بڑھے گی بلکہ چیئرمین بلاول اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لہجے میں بھی تلخی بڑھے گی. صحیح. اور جو صاحب جاتے جاتے آپ صادق شنجرانی صاحب کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اگرچہ آج بلاول بھٹو صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہوگا, بڑے اچھے آدمی ہیں, تحریک اعتماد آ چکی ہے اور بہتر یہ ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں, یہ پروسیس نہ ہی ہو تو بہتر ہے. تو آپ بھی کسی طرح کا مشورہ دیں گے یا ان کو ڈٹ جانا چاہیے, لڑنا چاہیے, اور ان کے پاس اگر حمایت حاصل ہے اکثریت کی تو پھر وہ بیٹھے رہیں؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں سر انہیں؟ میرے خیال میں صاحب مشورہ تو وہی ہے جو چیئرمین بلاول نے دیا ہے, کیونکہ اگر وہ جیتتے ہیں, فرض کرو, جو کہ مجھے نہیں لگتا, تو اس سے بڑی بدنامی ہو جائے گی پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے بہت ساری. اور شریف آدمی یقیناً ہے, میں بھی مانتا ہوں یہ, اس کے بارے میں میرا بھی یہ ویو ہے کہ سنجرانی صاحب ایک انتہائی شائستہ اور شریف آدمی ہیں. جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے, 2-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں, پر وہ بڑے اچھے انداز سے اور بڑے برادرانہ انداز سے ملے ہیں, انکساری سے ملے ہیں. تو ان کے لیے بہتر مشورہ وہی ہے میرے خیال میں جو ان کو دیا جا رہا ہے چیئرمین بلاول کی طرف سے. بہت شکریہ. ہم سے گفتگو کر رہے تھے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب. انہوں نے تو یہی مشورہ دیا ہے کہ جو بلاول بھٹو نے دیا ہے صادق شنجرانی صاحب کو, کہ بہتر یہ ہوگا, ایک اچھے آدمی ہے, خاموشی سے گھر چلے جائیں, بجائے یہ ہے کہ ایک تحریک ان کے خلاف آئے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہو اور پھر ووٹنگ کے نتیجے میں ان کو جانا پڑے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد IMF پروگرام جو پاکستان لے چکا ہے, اور اس حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے IMF کی کہ آنے والے سالوں میں گویا کہ 2023 تک پاکستان کو کون سے کڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور کیا پاکستان یہ کڑے فیصلے کرنے کا متحمل ہے بھی کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا پاکستان کی معیشت سے جڑی IMF کی رپورٹ کا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پروگرام پاکستان نے لیا اس کے نتیجے میں پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں کوئی 2.5 روپے پر یونٹ اضافہ کرنا پڑے گا, اور ساتھ میں یہ کہ سہمائی بنیادوں پہ اب اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور اگر کیا فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کو پاس آن کیا جائے کنزیومر کی طرف سے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ پاکستان نے اس سال کو جو ٹیکس کا ہدف ہے اس سے کوئی 1.5 ٹریلین اضافی ایک طرح سے کلیکشن کرنی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اگلا 5 سال کا پروگرام یا 6 سال کا پروگرام ہے اس میں کوئی نئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں ہے, کہ گویا کہ ایسی کوئی اسکیم نہیں لائی جائے گی. اس کا بھی پابند پاکستان کو کیا گیا ہے. کچھ اور بھی شرائط ہے جس میں یہ کہا گیا کہ فائنینشیل اسٹیٹس جو شرائط ہیں, 27 اور شرائط ہیں جو بڑی کڑی شرائط ہیں, ٹیرن فائنانسنگ سے لے کے کچھ اور دیگر معاملات ہیں, ان کو بھی پاکستان کو فلفل کرنا ہوگا. یہ بھی پاکستان نے ان رائٹنگ ایک طرح سے کمٹمنٹ دی ہے IMF کو. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ ہے اور زرعی جو شعبہ ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اکانومی کی ڈاکومنٹیشن ہے. اس کے علاوہ جو ڈالر کا جو ایک ریٹ تعین ہوتا ہے وہ مارکیٹ فورسز پہ ہوگا, اسٹیٹ بینک انٹروین نہیں کرے گا, اور کافی کچھ اور بھی شرائط ہیں جن کو پاکستان نے اس پروگرام کے تحت فلفل کرنا ہے. ساتھ میں یہ کہ 2023 تک پاکستان کو کچھ $37 ارب کے جو بیرونی قرضے ہیں
وہ بھی واپس کرنے ہیں، اور مور امپورٹنٹلی جو اس وقت سب سے بڑا قرض دینے والا ملک ہے چین، 20 ارب سے زائد قرضے ان کے ہیں، وہ بھی پاکستان کو اس عرصے میں واپس کرنے ہوں گے۔ اور یہ بھی IMF کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف اس سال 25 ارب ڈالر درکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہو پائیں گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب، ممبر اقتصادی مشاورتی کمیٹی، اور آپ سربراہ ہیں SDPI کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کے لیے۔ بڑا ایمبیشیس قسم کا پروگرام ہے سر، اور بڑی کڑی شرائط ہیں۔ یہ بتائے گا کیا واقعی اس پروگرام کو لے کے ہم اس کو مکمل بھی کر پائیں گے، اور جو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ریزالو شو کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے شریف صاحب، میرا نہیں خیال کہ کچھ چارہ ہے آپ اس پروگرام کو مکمل نہ کریں۔ صحیح۔ اگر اس پروگرام کو مکمل نہیں کیا جاتا تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو بھی نئی حکومت آ رہی ہوگی، خواہ وہ PTI کی ہو یا اپوزیشن جماعتیں بنائیں اس کو، وہ ایک اس سے زیادہ مشکل پروگرام میں آتے ہی انٹر ہو رہے ہوں گے، چونکہ آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ IMF کے اگر آپ اعداد و شمار جو کہ اس وقت ویب سائٹ پہ موجود ہیں، بڑے ٹرانسپیرنٹلی موجود ہیں اس سارے پروگرام کے متعلق، اس کو دیکھے تو لگتا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کی معیشت جو تھی وہ ایسے تھی جیسے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور میں اپنے کریڈٹ کارڈ کا بے دریغ استعمال کرتا چلا جا رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے اہل خانہ کو خوش رکھ سکوں، اور یہ سوچے بغیر کہ کبھی مجھے یہ کریڈٹ کارڈ کے بل بھی آئے گا اور اس کو واپس بھی کرنا ہوگا، اور اگر کبھی بل آیا بھی تو میں نے کہیں اور سے قرضہ پکڑا اور وہ دے دیا، تو وہ جو قرض در قرض چڑھتا چلا گیا۔ IMF اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو IMF کہتی ہے کہ جی پچھلے 5 سالوں میں جو گروتھ تھی وہ کنزمپشن بیس تھی، اور وہ جو ہماری رانگ فسکل پالیسیز کی وجہ سے نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ گروتھ نہیں تھی۔ جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ یعنی روپے کا کمی ہو، آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہو، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالرز آپ کے پاس کم ہے اور آپ کو زیادہ دینے ہیں اس کا عدم توازن ہو، اور جب آپ کا روپیہ اوور ویلیوڈ ہو، تو ان کا کہنا تھا کہ جی آپ نے اپنے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اروڈ کر دیے ہیں۔ اب وے فارورڈ جو ہے وہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہے جنوری 2018 سے شاہد خاقان عباسی کی حکومت آنے کے بعد بتدریج روپے کی قدر میں کمی ہونا شروع ہوئی، امپورٹس کو کٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس حکومت کے آنے کے بعد ان دونوں چیزوں کے علاوہ اس میں جو شرح سود تھی اس کی میں بھی بڑھوتری جو ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ چیزیں شاید ابھی آپ کو 1.5 سال مزید کرنا پڑیں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 2 ماہ کے عرصے میں 1000 ارب کے اضافی ٹیکس کلیکشن آپ کو لگتا ہے، اور جیسے کہ IMF پروگرام ہو یا بجٹ جو آپ کا آیا ہے اس کے خلاف جو تاجر برادری کا فرسٹ ریئیکشن ہے وہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے؟ ہڑتالوں پہ لوگ ہیں، مطالبات کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں واپس لی جائیں، تو ایسے میں جو ٹارگیٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچیویبل ہے؟ دیکھیے یہاں پہ شاید حکومت میرا خیال ہے وہ کچھ پرسیپشن مینجمنٹ کر بھی رہی ہے، کچھ ابر زیدی صاحب کچھ میٹنگز کر رہے ہیں، کچھ پرائم منسٹر بھی شاید کل کراچی میری اطلاعات ہے کہ جا رہے ہیں اقتصادی ٹیم کے ہمراہ، وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل چیز ہے چینج مینجمنٹ، اور چینج مینجمنٹ یعنی آپ اس کو IMF کے صرف اکیلے اس پرسپیکٹو میں نہ دیکھیں، اس کو FATF کے حوالے سے بھی دیکھیے۔ FATF جو ہے وہ آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فنانسنگ کو آپ ڈائریکٹلی ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ان کا پریشر بھی ہے آپ کے پاس، یعنی IMF کو بھول جائیے آپ چند لمحوں کے لیے، لیٹ سے کہ ہمیں نہیں ملتا پروگرام بند ہو جاتا ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اکتوبر میں بلیک لسٹ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں جو ٹینجیبل سٹیپس لینے ہیں ان میں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی سب سے بڑا سٹیپ ہے، اور ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کا ٹیکس ریونیو بھی بڑھے گا، یعنی ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے جو IMF کا ٹارگیٹ ہے 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لے لیں جو کہ یقینی طور پہ عوام میں غم و غصہ پیدا کریں گے، اس سے ایک پولیٹیکل بیک لیش آئے گا، یا پھر وہ لوگ جو کہ آمدنی جن کی ہے لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے، جن کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں تھی، جن کے لیے اب FBR اور نادرا کے ٹیکس پروفائل ان کو سنکرونائز کیا جا رہا ہے، اور جو اب بڑی بڑی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں جنہوں نے ایمنسٹی اسکیم اویل نہیں کی، حکومت فوری طور پہ ان کے ساتھ کوئی ایکشن کرنا شروع کرے، کچھ معاملہ شروع کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایکسرسائز اور اس کے نتیجے میں جو مسٹرسٹ ایک طرح سے ڈیولپ ہوا تھا وہ دور ہو پایا گا، اور کہیں بزنس کمیونٹی گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی نظر آپ؟ دیکھیے اس میں جو لوگ جن کے پاس کوئی بلیک منی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ کالا دھن نہیں ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمنسٹی اسکیم میں اگر ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 1200 ارب روپے تک کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 1200 ارب جو ہے اب ڈاکومنٹڈ اکانومی میں آ گیا، جو کہ پہلے انڈاکومنٹڈ اکانومی میں تھا۔ اسی طریقے سے فائلر کی تعداد بھی بڑھی، فائلر کی تعداد بڑھے گی، اور اسی طریقے سے جیسے حکومت کا عزم تھا کہ اگر وہ واقعی سے اب ایک ایکشن لینا شروع کر دیتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم
کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیرٹ اور اسٹک دونوں ہونا چاہیے. تو کیرٹ تو امنیسٹی اسکیم ہوگی. پچھلی ساری امنیسٹی اسکیم جس سے ناکام ہوئی کہ اس میں اسٹک والا کمپوننٹ کا بھی استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ اس میں سبھی وہ ایلیٹ آتے ہیں جو کہ شاید فیصلہ سازی میں کسی نہ کسی طریقے سے. خیال میں اب بے نامی قانون آ گیا تو آپ اس کے اسٹک بھی ہے, لیکن اسٹک ہے تو اب اس اسٹک کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, اور امپارشل امپلیمنٹیشن, یعنی وہ ایسا نہ لگے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی اکانومی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ جو 1500 ارب کے اضافی ٹیکسز ہیں, یہ اسی اکانومی سے, اگر اس کا 8000 ارب روپے کا پوٹینشیل ہے, ٹیکس پوٹینشیل, پچھلے سال اگر 4000 کے قریب ہوا ہے تو 1000 ارب ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 2023 تک ہم نے کوئی 37 ارب ڈالر کے قرضے واپس بھی کرنے اور کمٹمنٹ ہم دے چکے ہیں, تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگرچہ اس سال کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ 25 بلین پاکستان کو چاہیے اکانومی کے ریوائول کے لیے. دیکھیے اس میں فنانسنگ گیپ جو ہے وہ حکومت نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہے اپنے IMF کے ان ڈاکومنٹس کو اگر آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً کوئی 6-7 بلین جو ہے وہ آپ کو چائنا دے رہا ہے, 6-7 بلین جو ہے وہ آپ کو یہ سعودی عرب دے رہا ہے, گلف کنٹریز. ہاں, تو اگر آپ گلف کنٹریز اور چائنا کو ملا کے دیکھیں تو یہ تقریباً آپ کو 26 بلین اگلے 3 سالوں میں دے رہے ہوں گے. اس میں آئل فیسلٹی بھی شامل ہے, اس میں بیلنس آف پیمنٹ کے پیسے بھی شامل ہیں, اور اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے بھی جا رہی ہے اپنے جو وہ کنڈیشن بھی رکھی ہے کہ آپ نے انیشلی تو میرے خیال میں کوئی 7 ادارے ہیں, اس کے بعد باقیوں کے بارے میں 2020 تک آپ نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہے کہ ان کا کرنا ہے کیا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, جن کو آپ دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے یا پرائیویٹائز کرنا ہے, تو وہ چیز اس میں آ جائے گی. پھر اس میں جو سب سے بڑا ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ آپ کا انرجی سرکولر ڈیٹ جو کہ اب 1600 ارب روپے کو پہنچ چکا ہے, اس کا خاتمہ کرنا ہوگا اگلے 2 سالوں میں. تو یعنی نہ صرف یہ 2 طرح سے آپ کا ریونیو بڑھتا ہے نا, ایک تو ٹیکس لگانے سے, ایک جو ہے کہ جو آپ کے لوپ ہول ہے ان کو پلگ کرنے سے, اور انرجی سرکولر ڈیٹ اور جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں یہ آپ کے 2 بڑے گڑھے تھے جن میں پیسے گرتے جا رہے تھے. تو اگر 1600 ارب روپے کا آپ انرجی سرکولر ڈیٹ کو اگلے 2 سالوں میں ختم کرتے ہیں, اس میں جو 300 یونٹ سے کم والے کنزیومر ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد باقی لوگوں پہ ظاہر اب بجلی کا جب پاس آن ہوگا ان کو چبھے گا. لیکن اگین ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم میرا خیال ہے کہ یہ سارے جو عوامل ہیں اگر حکومت ان کو کر سکی, یہاں پہ یہ بہت بڑا کوسچن ہے کہ حکومت کیا اس پروگرام کو کمپلیٹ کر سکے گی, کیا حکومت ان تمام پالیسیز پہ عمل درآمد کرے ہو سکے گا کہ نہیں. لیکن ٹیکس سبسڈیز کی بات بھی کی جا رہی ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ بالخصوص جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اگر اس کی سبسڈیز ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پھر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح متاثر اس پہ سبسڈی ایز سچ ختم نہیں ہو رہی ہے. ان کو صرف جو GST 0 ریٹڈ تھا وہ ختم کیا گیا. ان کو کہا گیا جی آپ GST پے کریں, جو ایکسپورٹس ہوگی ایکسپورٹس پہ آپ واپس لے لیں, ادروائز ان کو ابھی بھی سبسڈائز ریٹ پہ بجلی بھی فراہم کی جا رہی ہے, سبسڈائز ریٹ پہ ان کو گیس بھی فراہم کی جا رہی ہے. اور الٹا کچھ وقت کم ہے, ایک آخری سوال بھی یہاں پہ یہ بھی کنڈیشن لگائے گی کہ آپ نے 2023 تک چائنیز لونز کو بالکل واپس کرنا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈائریکٹلی چائنیز لون کو ایسا ہے ہی نہیں ہے جو کہ 2023 تک آپ کو پے کرنا ہے. جو کمرشل لونز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چائنیز لون ہے وہ تو 20-25 سال تک کبھی پے ہوں گے. جو کمرشل لونز ہیں اس پہ ساورن گارنٹیز ہیں, اس میں زیادہ سے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑا جو دھچکا لگے گا وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا ہے انرجی پلانٹس پہ, وہ بلز میں آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. لیکن ادروائز حکومت کی ان ساورن گارنٹی پہ ایسی کوئی چیز نہیں جو کہ 2023 تک آپ کو پے کرنی ہوگی. بہت شکریہ. چیلنجز بہت بڑے ہیں, دیکھنا یہی ہے کہ اگر پاکستان یہ پروگرام کمپلیٹ کر پاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر اور درست سمت میں چل پڑے گی. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.